أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك زين لكثير من المشركين واو اور کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا ہے لکثیر بہت زیادہ کے لیے من المشرکین مشرکوں کے یعنی بہت زیادہ مشرکوں کے لیے مزین کر دیا ہے قتل کرنا اولادہم ان کی اولاد کو یعنی قتل کرنا اپنی ہی اولاد کو شرکاؤہم ان کے شریکوں نے۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اسی طرح ہی مزین کر دیا مشرکوں میں سے بہت زیادہ کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا، یعنی ان کو جو جس کی اللہ کے علاوہ بات مانتے ہیں ان کی بات انہیں اچھی لگتی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے حمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے بچے کو جا کے مس کیریج کرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے منع کیا، اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے شریک ہیں، جس کو بھی اس نے بنا لیا، چاہے اپنے نفس کو، چاہے کسی اور کی رائے کو اللہ پر ترجیح دے دی ہے، چاہے تو دین سے پھیرنے والوں کی بات، دین سے پھیرنے والا ایسا چاہتے ہیں نا کہ ان کو بہکا دیا جائے۔ واو اور کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا ہے لکثیر بہتوں کے لیے من المشرکین مشرکوں میں سے قتل کرنا اولادہم اپنی اولادوں کو شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، ان کے شرکاء نے، لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں۔ بربادی اللہ کی نافرمانی میں اور کیا ہے؟ بربادی ہی تو ہے، تاکہ وہ برباد کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا اور ان کے اوپر خلط ملط کر دیں دینہم ان کا دین، یعنی ان کے دین کی ویلیو ہی نہ رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب دین پہ فالو کر رہے ہیں اور کب نہیں۔ آل ٹائم انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم زندگی کو فالو کر رہے ہیں، دنیا کو، آخرت کا تو ان کے ذہنوں سے ہی نکل گیا، خلط ملط ہو گیا، کوئی پتہ نہیں دنیا کے آخرت ہر چیز مفاد کی خاطر وہ لیے جا رہے ہیں۔ وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ خلط ملط کر دے، متشابہ کر دیں علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، ما تو نہیں، فعلوہ وہ ایسا کرتے، فذرہم تو میرے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، وما اور اس چیز کو جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں، انہیں بھی چھوڑ دیجئے اور ان کے بہتانوں کو بھی چھوڑ دیجئے، انہیں بھی چھوڑ دیجئے، ان کی حرکتوں کرتوتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، پر کیا کریے؟ جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی آپ بس وہی کریے، اللہ کی عبادت کیجئے، قربانی کیجئے اور تبلیغ کرتے جائیے۔ کہا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہی زینا مزین کر دیا ہے لکثیر بہت زیادہ کے لیے من المشرکین مشرکوں میں سے قتل اولادہم اپنی اولادوں کو قتل کرنا، یا پھر ان کی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ برباد کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں ان کے اوپر انہی کے دین کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ تو وہ ایسا نہیں کرتے، وما فذرہم تو چھوڑ دیجئے آپ ان کو، وما یفترون اور اس کو بھی جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو وہ باتیں گھڑتے ہیں بناتے ہیں خود سے، انہیں اگنور کر دیجئے اور اپنے کام پر لگیے۔ واو اور کذالک زینا لکثیر من المشرکین اور اسی طرح ہی مزین کیا مشرکوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے ان کی اولادوں کو قتل کرنا ان کے شرکاء نے، کیوں؟ لیردوہم تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں، دنیا آخرت ان کی خراب کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان کے اوپر ان کا دین خلط ملط کر دیں، مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا نا تو ایسا کبھی نہیں کرتے وہ، پر میرے نبی ان کو چھوڑ دیجئے
ان کو بھی اور اس کو بھی جو انہوں نے جھوٹ باندھا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشرک ایسے ہیں جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں نا خیر خواہ، انہوں نے ہی ان کو غلط کام پہ لگا دیا ہے۔ اور وہ غلط کام کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ بھوک کے ڈر سے، بعض دفعہ اگنور مار دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے زیادہ بچے کیا کرنے، بچے تو دو ہی اچھے۔ اس مہنگائی کے دور میں کتنا آگے آگے ہم جائیں گے اتنی پرابلم پڑے گی، تو لہٰذا ایک تو ہے نا، بھی دو کے بعد اللہ نے دیا ہی نہیں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دو کے بعد تیسرا بھیجنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو یہ آگے سے جنگ کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دینا، اسے ختم کر دیں گے۔ ختم کرنے کے لیے جس نے اس کی ہیلپ کی وہ اللہ کے خلاف بولا، اس نے ان کو مان کر اللہ کو نہ مانا، اللہ کے حکم کی عدولی کی، گویا اس نے شرک کیا۔ سب سے بڑا مشرک تو وہ ہے نا جس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اپنے رب کی پوجا نہیں کرتا، اپنے رب کی بات نہیں مانتا، اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو جس نے اللہ کی بات کے اوپر دوسروں کی بات کو ترجیح دی تو وہ بھی مشرک ہوا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ شیاطین ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے مقابلے میں ان کی بات ماننا شرک ہے۔ اب جو چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو یہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے ہمیں آرڈر دے، ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا آرڈر نہیں مان سکتے۔ کیا بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بات مانتے ہیں جس میں ان کا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی۔ مشرکین کی حماقت اور گمراہی کی حد ہے یہ کہ اکثر مشرکین کے سامنے ان کے خداؤں یعنی ان کے سرداروں اور شیاطین نے ان کے اعمال یعنی قتل اولاد کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور ایسا ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ انہیں ان کے اندر چھپی ہوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر، کانوں پر اور دل کے اوپر پردہ ڈال دیا، مورے لگا دی، کانوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین بیٹیوں کو کبھی عزت کے خوف سے اور کبھی جنگی قیدی نہ بن جائیں اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ ان کی یہاں تک پوزیشن پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی نظر کے طور پر قتل کر دیتے اور کبھی ایسا کرتے کہ اللہ مجھے اتنے بچے دے گا نا تو ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اتنے بچے دے تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، ماؤں کو پریشان کرنا اللہ نے حرام کیا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، درگور کرنا اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا، اور کبھی یہ کہنا کہ یہ چیز مجھے دو اور یہ چیز نہ دو، خود سے اپنی مرضی سے، تمہارے لیے یہ کہنا بھی اللہ کو پسند نہیں کہ کیلو کال یعنی فضول باتیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا یہ باتیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے پورے قرآن کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اصلاح کی ہے کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیان فرمایا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری مانو، کسی اور کی مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستہ بھول جاؤ گے اور ایسا دور نکلو گے کبھی سیدھی راہ کی طرف نہیں پلٹو گے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرمائے ہیں، اپنے صحابہ سے ایسے خط کھینچ کے فرمایا، دکھایا، اس طرح ایک سیدھا خط کھینچا اور سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے اور خط بھی کھینچ دیے، فرمایا مثال کے طور پر دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے جو جنت کو جاتا ہے،
اور یہ جو 7 راستے ہیں ان کے اوپر اللہ نے حدود رکھی ہے کہ ان کو نہ اٹھانا، پردہ نہ اٹھانا، ان میں سے نہ گزرنا۔ جب بندہ ان میں سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جب اس کی سمت ادھر ہے اور وہ ادھر نکلا اور آگے چلتا گیا تو وہ تو منزل سے کہیں دور نکل جائے گا، اسے تو کبھی منزل نہیں ملے گی۔ اللہ کا اس آیت کے اندر چھپا ہوا پیغام ہے کہ تم بس میری مانو، میرے پیغمبر کی مانو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے والا ہر بندہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، ہر چیز جس کی بات مانتے ہو، وہ شرکا ہے، وہ ان کو پوجنے والا، ان کی ماننے والا مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو یہ ہے حق کہ ہم اس کی بات مانیں، دوسرا اللہ کا حق ہے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک تو مشرک یہ ہوا، دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کرتا ہے۔ ایک یہ شرک ہے، شرک کسی بھی طرح کا جائز نہیں۔ ایک شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر جو خوبیاں ہیں ہم کسی اور کے اندر بیان کریں، ہم سمجھیں کہ فلاں کے اندر بھی ہے، فلاں کے اندر، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہم اللہ سے کسی اور کو مقام اوپر دے رہے ہیں، تو وہ بھی شرک ہے۔ تو دنیا کس کے لیے خوبصورت ہے؟ کافر کے لیے۔ دنیا مشرک کے لیے خوبصورت ہے، اس کو آسان جو کر دیا اس نے، جنت ہے کافر کے لیے یہ دنیا، اسی لیے اسے ہر کام خوبصورت بنا کے دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو مار ڈالنا، حالانکہ یہ دکھ کی بات ہے، شیطان نے اسے بھی خوبصورت بنا دیا، اور ذہن بنانے والوں نے اسے بھی خوبصورت بنا دیا۔ کیا ہمارا مومن ہو کر اتنا ایمان کمزور ہے کہ ہم اپنے دین کو خوبصورت بنا کے اوروں کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے کہ لوگ دین کی طرف دوڑے آئیں؟ دنیا داروں نے زیادہ محنت کی ہے دنیا کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے، دین والوں کی نسبت کے وہ دین کی طرف لوگوں کو مائل کریں۔ ہر بندے کی زبان پہ جب اللہ کا نام ہوگا، ایمان کی بات ہوگی، دنیا اور آخرت کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوگا، کیسے وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو سکتے ہیں؟ آج ہر بندہ دین کے نام پہ مجبور ہے، کہتا ہے مجبوری ہے، نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے نام پہ شیر اور دلیر ہے، ہر کام، ہر قربانی دینے کو ریڈی ہے، تیار ہے، وہ ہر چیز سے کر گزرے گا، لیکن دنیا میں کامیاب ہونا ہے اسے، آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائے گا، اس کے لیے خود کی قربانی نہیں دینی، اس دنیا کے لیے آخرت کو قربان نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں آخرت کو کمانا ہے، دونوں کو اکٹھا کر کے۔ ایک دفعہ پھر سے ترجمہ سنیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واو، اور کذالک، اسی طرح ہی، زینا، مزین کر دیا ہے، لکثیرین، بہت زیادہ کے لیے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی مشرکوں میں سے اکثر کے لیے مزین کر دیا ہے، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے کیا مزین کر دیا ہے؟ کون سا عمل؟ قتل اولادہم، ان کی اولادوں کو قتل کرنا، اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ لیردوہم، تاکہ انہیں برباد کر دیں، وہ برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، بھئی کرو ہمیں برباد، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المسلم اخل، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اسے پہچانو۔ گھات لگا کے بیٹھا ہے، تمہیں بھائیوں کو لڑاتا ہے، تمہیں آپس میں اپنا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ میں نظر نہ ہوں، اصل دشمن چھپ جاتا ہے ہماری آپس کی انا اور لڑائی جھگڑوں میں اور نفرتوں میں، ایک تو وہ چھپ جاتا ہے، دوسرا اس کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم اس میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کوئی اور سوچیں۔ لہٰذا اپنے دماغ کو ان چیزوں سے خالی کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تاکہ ہم اچھی چیزوں کو اپنے ذہن میں لا سکیں، انہیں ٹائم دے سکیں، وقت دے سکیں۔ ویلا دماغ تو پھر شیطان کا گھر ہے نا، جب ہم خود اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اس میں کچھ نہیں اگائیں گے، اس میں کچھ نہیں اچھی سوچ ڈالیں گے، تو پھر بری آئیں گی۔ شیطان تو یہ دیکھیں، کوئی ذمہ دار تو اچھے سے جانتے ہیں نا اس کہاوت مثال کو، زمین ہے تو اس میں بیج ڈالیں گے تو وہی اگتا ہے، گندم ڈالیں، منجی ڈالیں، چنا ڈالیں، جو ڈالیں ہیں
مکی ڈال، اور جب کچھ نہیں ڈالیں گے، ویلی چھوڑ دیں گے 6 ماہ پورا سال کے لیے، تو گھاس پھوس گند اگے گا نا، جس کو مارنے کے لیے ذمہ دار کبھی سپرے کا استعمال کرتا ہے، کبھی وہ خود چوکی گوڈی کرتا ہے، بڑی محنت ہے اس کے لیے درکار، لیکن نہیں، جب اس کو ہم چھوڑ ہی دیں گے تو ہمیں فائدہ پورا سال نہیں، کتنا ٹھیکہ ہے، اگر دے دیں تو وہی ہمیں پروفٹ آ جاتی ہے، اگر وہ بھی نہیں دیتے، خود بھی نہیں اگاتے، وہ گند اگتا ہے، تو ہمیں تو پورا سال کوئی پروفٹ ہی نہیں ہے، اس طرح تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ یہی ہماری روح ہے اور روحانیت ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کی اچھی کھیتی نہیں کریں گے تو ہمارا دماغ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہر وقت اوٹ پٹانگ سوچے گا۔ تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے برے اعمال کو خوبصورت بناتے ہیں؟ اس لیے کہ لیردوہم، تباہ و برباد کر دیں انسان کو، انسان کا دشمن ہے نا شیطان، لیردوہم، تاکہ انہیں برباد کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں، ان کے دین کی اصلیت کو ختم کر دیں، انہیں سمجھ ہی نہ آئے دین کیا اور دنیا کیا، ہر کام انہیں دنیا ہی لگے، ثواب کی نیت اور ثواب کے طور پر کام کرنا ان کی عادت ہی ختم ہو جائے۔ اگر ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہی نہیں ہم نیکی کریں، ہر کام کی نیت، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر ہماری نیتیں اس وقت جب نیکی کرتے ہیں نیت کریں، ورنہ یہ دنیا کے خاتے میں چلا جائے گا کہ ہم نے اپنے فلاں مفاد کے لیے یہ کام کیا، یا فلاں ہوتا بھی ایسے ہے، بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کام کر دیں فلاں خوش ہو جائے گا، یہ کام کر دیں سارے میری تعریف کر دیں گے، یہ کام کر دیں میں اس کا کروں یہ میرا کر دے گا، یعنی کہ ہم اپنے مفاد کے گرد گھومتے رہتے ہیں نا ڈیلی روٹین، تو ایسے ہی وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی۔ اگر وہ نیکی کرتے ہوئے آپ نیت کرتے ہو کہ یہ نیت کرنا ضروری ہے، ہر کام کے لیے نیت، دماغ کو کام میں لائیں کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میرا اس کا عوض دیں یا نہ دیں میں ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرا کام اللہ کے لیے اور میرا فائدہ اللہ کی طرف سے میری طرف منسوب ہوگا، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ تو یہ کافر تو کیا کرتے ہیں، ہاں جی، وَلِيَلْبِسُوا، تاکہ وہ مشتبہ کر دیں، خلط ملط کر دیں، علیہم، ان کے اوپر، دینہم، ان کے پورے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کے اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو، یعنی ان کی اہمیت اور اوقات ہی ختم کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اتنے درد کی بات نہیں ہے، درد کی بات تو ان کے لیے ہے نا جنہوں نے ایسا کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا کبھی نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو دیکھا دیکھے اپنی نیکی کے ہتھیار ڈال دیں یا جو انہوں نے کیا ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، نہیں، ہر ایک کو میں نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، وقت دی ہے، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، کیا کرو اس کو اگنور مارو، جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے، تم اپنے لیے اچھا کرو۔ اللہ کہتے ہیں ما فعلوہ، اگر اللہ چاہتا تو ویسے نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ایز اے درس ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے عبرت بن چکے ہو، تمہارے فائدے کے، تم یہ چیزیں سوچو، اور فذرہم، انہیں چھوڑ دو، انہیں اگنور کرو، وما یفترون، اور اسے بھی اگنور کرو جو یہ خود سے دین بنا رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اسے بھی چھوڑو، ان کو بھی چھوڑو، اور آگے نکل جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہی کامیابی ہے، یہی مفلحون ہے۔ اگر تم اس راستے کو چھوڑو گے، دوسرے راستے چنو گے تو جنت سے دور ہو جاؤ گے، اور جنت سے دور ہر راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ آخرت میں صرف 2 گھر ہیں، جنت اور جہنم، یا اگر سیدھا راستہ مل گیا تو جنت کی طرف جائے، اگر سیدھا راستہ نہیں ملا، کوئی اور راستے مل گئے ہیں تو پھر جہنم، 2 گھر ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جنت والے گھر کی طرف لے کے جائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔